العالمین کا یہ بے حد فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بابرکت، مبارک، عظمت والا، عزت والا، احترام والا مہینہ یعنی رجب المرجب کا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 کی ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے عزت والے اور فضیلت والے اور عظمت والے بنائے ہیں۔ اس کی تفسیر میں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات نکل کر کے آتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو اگر دیکھا جائے کہ ان 4 مہینوں میں سے جو 3 مہینے ہیں وہ مسلسل ہیں، پے در پے ہیں، یعنی ذی القعدہ کا ہے اور ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو عظمت والا ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں، بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان مہینوں میں جب یہ عظمت والے مہینے آئیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو جس طریقے سے اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے عظمت والا مہینہ کہا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اس کی عظمت بڑھی ہے اسلام کے آنے کے بعد بھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کی عزت اور عظمت اور رفعت تھی۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں طرح طرح کی خرافاتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں اور کچھ ایسے کام شامل کر دیے گئے ہیں کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دور دور تک کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس رجب المرجب کے مہینے میں 2 تاریخیں بڑی مشہور ہیں، ایک 22 رجب کی تاریخ ہے اور ایک 27 رجب کی تاریخ ہے۔ 22 رجب کی تاریخ جو ہے اس میں ایک رسم ہے جس کو رسم کونڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رسم کونڈا کی حقیقت کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عام طور سے شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اچھے کاموں میں لگنے نہ دو، خاص طور سے مسلمانوں کو کسی اچھے کام میں اس کو لگنے نہ دو، اور جب لگ جائے تب کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میں ثواب کی کمی کیسے کر دی جائے، بلکہ وہ عبادت میں لگا کر گناہ دلوا دیتا ہے، عبادت میں لگوا کر وہ گناہ دلوا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، یہ ہم کو سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے، الاخلاص آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام آپ سب ہر ہفتے ماشاءاللہ جمع ہوتی ہیں دین کی کچھ بات سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ رواج اور معمول یہ ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کی اور کسی بھی فرقے کی بات نہ کی جائے، اور نہیں کی جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات عالیہ پر کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہم اجمعین جو دین کے سپاہی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے والے اور آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے اور اپنے مال کو قربان کر دینے والے، اس طریقے کی بلند پایہ جماعت کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر طعنہ زنی کی جاتی ہے اور گالیاں بکی جاتی ہیں اور ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ پھر فرقہ واریت کا نام لینا پڑتا ہے، پھر فرقے کا نام لینا پڑتا ہے تاکہ اس خباثت سے دوسرے بھولے بھالے مسلمان بچ سکیں، اس خباثت سے لوگ بچ سکیں، اس گندگی میں لوگ جانے سے اور پڑھنے سے لوگ بچ سکیں۔ اس وجہ سے یہ نام لینا بعض مرتبہ مجبوری ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری پیشن گوئیاں فرما دی تھیں، اور وہ جو ہے اور وہ باقاعدہ طور پر دھیرے دھیرے پوری ہونے لگیں، اور اس کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اگر ہم کہیں تو کچھ جو ہے ظاہر ہونے لگی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ قیامت تک اور میدان محشر تک، اور یہ کہا جائے کہ جنت و جہنم تک ساری خبریں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے حوالے کر دی ہیں جو ضروری تھی۔ تو جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، فتنوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد فتنے امنڈ پڑیں گے، اس کا حال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس رسم کونڈا کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آگے تک جانا پڑے گا، تب ہمیں یہ رسم کونڈا سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر ہم نے اتنی تاریخ کو نہیں سمجھا اور اس تاریخ کو نہیں سمجھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، تو ہم رسم کونڈا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ورنہ عام طور پہ جو ہمارا رواج ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں اور ہمارے جو الفاظ ہیں کہ ٹکیا بنانے میں کیا حرج ہے، ٹکیا کھانا کیا حرام ہے، کیا گناہ ہے،
طنز کے طور پر یہ باتیں کہی جاتی ہیں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہیں کہ کیا ٹکیا کھانا حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں حرام کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے دادا کرتے تھے، ہماری دادی کرتی تھیں، ہمارے پر نانا پر نانی اور نانی اور پورا ہمارا خاندان کا ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے کی کارروائیاں کیا ہیں کیا کیا ارادے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، کتنے برے برے خیالات اس میں چھپے ہوئے ہیں، وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دفن بھی نہیں کیا گیا، لیکن فتنوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، فتنوں کا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ اٹھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسری طرف سے اسلام کو گھیرنے کے لیے، اسلام پر حملہ کرنے کے لیے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، لہٰذا ایک طرف سے اسلام کو وہ گھیرتے ہیں اور تیسری طرف سے جو ہے یہودی اور عیسائی اپنی جو ہے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوا کرتی ہیں وہ سازشوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں اور زیادہ اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ اور چوتھی طرف سے وہ منافقین اپنے بال و پر کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو نکال دیا جائے اور ختم کر دیا جائے اور جڑ سے مٹا دیا جائے۔ اور خاص طور سے یہودی النسل اور ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا یمنی تھا، وہ یہودی تھا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سخت دشمنی رکھتا تھا کہ ان صحابہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اتنی طاقت ملی ہے۔ ان صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ اگر پیش نہ کیا ہوتا، ان صحابہ نے اگر اپنے مال کو پیش نہ کیا ہوتا، ان صحابہ نے رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو اسلام غلبہ نہ پا سکتا تھا، اسلام غالب نہیں آ سکتا تھا۔ ہمارا دورہ ہوتا، ہماری حکومت ہوتی، ہماری سرداری ہوتی، ہماری چودراہٹ ہوتی۔ لہذا سب سے بڑا صحابہ کا جو دشمن تھا وہ عبداللہ ابن سبا یمنی تھا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ چار طرف سے جو فتنے اٹھے تھے ان سب کی سرکوبی کرنا شروع کی اور ان سب کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، فتنوں کے تعلق سے فرمائی تھیں کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ تمام چیزیں جو شروع ہوئیں اصلاً وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع ہوئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اور کیا فرمایا تھا کہ عنقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ فلا تجلسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوا ولا تناکحوہم، کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ کھانا، ان کے ساتھ نہ پینا اور ان کے ساتھ نہ نکاح کرنا، نہ شادی بیاہ، کچھ نہ کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کو جو ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور اگر دارقطنی کی روایت دیکھی جائے، یہ بھی آپ کے سامنے جو روایت پیش کی ہے مظاہر حق جو مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے دارقطنی کی اگر روایت دیکھی جائے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ایک بات کہ سیاتی من بعد قوم یقال لهم الربضہ فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون۔ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک قوم برپا ہوگی یقال لهم الربضہ، جن کو رافضی کہا جائے گا، جن کو رفضہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ نام بتایا کہ جن کو رافضی کہا جائے گا، ان کو جہاں کہیں بھی پا لینا، ان کو قتل کر دینا، کیونکہ وہ سب کے سب مشرک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ ان کی پہچان کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں، یعنی حضرت علی کے بارے میں، وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے نہایت اونچا دکھائیں گے جو تم میں نہیں ہوں گی اور صحابہ پر لعن طعن کریں گے۔ لہٰذا اس چیز کو عبداللہ ابن سبا نے باقاعدہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایک پورے پلاننگ کے اور ایک سازش کے تحت ایک جمعیت تیار کی، ایک جماعت تیار کی، پورا گروپ اور ایک باقاعدہ اپنے جیسے لوگوں کو تیار کیا جو صحابہ کی دشمنی کو سامنے لے کر کے چلیں، لیکن کوئی چارہ بن نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے پھر ایک راستہ یہ اپنایا کہ حب علی کی چادر اوڑی گئی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غاصب ہیں، حضرت علی کا حق تھا، حضرت ابو بکر نے غصب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین نے غصب کیا اور ان کے باقاعدہ ان کے اوپر زیادتی کی، حضرت علی کے اوپر، حضرت علی کو حق ملنا چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں جب شروع ہوئیں اور ان کی جماعت نے اس چیزوں کو پھیلانا شروع کیا، اور اس چیز کو بھی ساتھ میں یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طریقے سے اسلامی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طریقے سے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں اور یہاں رہ کر کے اسلام سیکھ رہے ہیں۔
لہٰذا اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی قرآن کو ایک لغت، ایک ڈکشنری کے مطابق، یعنی لغت قریش کے مطابق جمع کرنے کی ترتیبیں چل رہی ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے، اس میں زبان کہیں خراب نہ ہو جائے، اس کا ڈر تھا، لہٰذا ایک لغت پر جو ہے جمع کرنے کی کوشش کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ صحابہ کی دشمنی کو جنم دیا جا رہا ہے، صحابہ کی دشمنی نکالنے کی طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس کا سرغنہ اگر کوئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یمنی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کی سرزنش کی اور اس کو مدینہ منورہ سے نکلوا دیا، مدینہ منورہ سے اس کو نکلوا دیا۔ اب جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو وہ کوفہ اور بصرہ کا، اسی طریقے سے شام کا سفر کرتا ہے، اور پھر مصر کے اندر ایک کانفرنس کرتا ہے جس کے اندر وہ مختلف قسم کے اسلام کے دشمنوں کو بلاتا ہے اور اس میں لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور یہی بات اس میں طے کی جاتی ہے کہ اب اسلام کو کیسے مٹایا جائے، مسلمانوں کو کیسے مٹایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے دشمن تھے، ان کے اندر جلن تھی، ان کے اندر ایک طرح کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمنی اللہ کے رسول سے رکھتے تھے، کوئی کسی کے یہ جو ہے سچے نہیں ہیں۔ یہ حب علی کا پردہ سامنے لگائے ہوئے تھے، یہ حب علی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو سامنے پردہ دکھ رہا تھا، اس پردے کے پیچھے صحابہ کی دشمنی کو جنم دے رہے تھے، اور اصلاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا تھا ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ لہٰذا مصر کے اندر کانفرنس کرنے کے بعد اس نے طریقے کے طرح طرح سے اپنے بال اوپر کو پھیلانا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے دور ہے، ریاست اسلامیہ سے دور جا چکا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہاں رہ کر کے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنا اور وہاں کے خلاف سازشیں کرنا اور پروپیگنڈا کرنا، تمام چیزیں آسان ہو چکی تھیں اس کے لیے، اور اس کی جمعیت جو تیار ہو چکی تھی اس کانفرنس کے نتیجے میں، اس میں بھی اس کو جو ہے بڑی طاقت حاصل ہوئی تھی۔ تو اس نے وہی کام اپنا شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہیں۔ یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غاصب ہیں، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ طرح طرح کے الزامات لگائے جو ان کے اوپر نہیں لگائے جانے چاہیے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں 40 دن قید کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تخت نشین ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر خلافت کی باغڈور کو سنبھالتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، اور ہم کو بھی یہ لگتا ہے، کہ یہ جو حب علی کر رہے تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، شیعان علی ہیں، علی کی جماعت سے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اب حضرت علی کی حکومت کے آنے کے بعد، ان کی خلافت شروع ہونے کے بعد بڑے خوش ہوں گے، لیکن ان کی دل کے اندر جو غلاظتیں بھری تھیں اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اب حال یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی چالیں چلنے لگے، اور پیترے بدل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے مخالفت کرتے تھے۔ بالآخر ان کے کسی ایک فیصلے سے مخالفت کی، احتجاج کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ اصل مقصد ان کا اسلام و مسلمانوں کو جڑ سے مٹانا تھا، اور آج بھی ہے۔ لیکن تب بھی بیچاروں کو عقل نہیں آتی، آج بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام مٹ جائے۔ 1400 سال سے کوششیں کر رہے ہیں، آج تک ان کی کوششیں پوری نہ ہوئی، حالانکہ سارے اسباب ان کے پاس ہیں، سارے ہتھیار ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، نہ جانے کون سی عقل اللہ نے ان کو دی ہے جو ان کے سمجھ ہی میں نہیں آتی بات۔ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل محو کر دی ہے، ان کو ان کی طرف سے ہدایت چھین لی ہے، یہ اسلام کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دی، اور ان کا انجام کتنا بد ہونے والا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جگر کے ٹکڑے، حضرت حسن، یہ وہ حضرت حسن اور حسین ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس خلافت اور اس حکومت کی باغڈور کو سنبھالا۔ 6 مہینے گزرے تھے، تقریباً 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے، اور یہ چیزیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پریشان کرنا، اور ان کے بازو میں خنجر بھونکنا، ان کے مال و اسباب کو لوٹنا، ان کو مارنے کی کوشش کرنا، ان کے خیمے میں آگ لگانے کی کوشش کرنا، یہ تمام باتیں ان رافضیوں کی کتاب میں موجود ہیں، انہی کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ وہ بیچارے سلجھے ہوئے انسان تھے، انہوں نے ابھی زیادہ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، زیادہ عمر بھی ان کی ابھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے ان کی بہت کم عمر تھی۔ تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ صالح صاحب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بہن ہے، تو آپ کے جو برادر نسبتی بھی لگتے ہیں۔
اور ان کے اندر اتنی زبردست صلاحیت تھی، حکومت کی بھی صلاحیت تھی، معاملات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی، اور فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت اللہ نے بہت زبردست ان کو دی تھی۔ کیوں؟ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے والد بھی قریش کے سردار تھے، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ سرداری اور حکومت کرنا اور معاملات کو سمجھنا اور معاملات کو حل کرنا اور فیصلے صحیح سے کرنا، یہ گویا کہ ان کا خاندانی ورثہ تھا، خاندانی ورثہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہم ان سے جو ہے باقاعدہ بیعت کر لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہم اپنی حکومت کی جو باغڈور ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، یہ ہم نے جیسا کہ بتایا، یہ مشہور ہیں مدبر الامر کے تعلق سے، کہ معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مشہور ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کی گورنری سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 20 سال کا تجربہ تو ان کو ایسے ہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی گئی حکومت۔ اب چونکہ مشہور تھا، اور واقعتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت سمجھ رکھتے تھے، سنجیدہ تھے، فیصلے اہم لیتے تھے، تو ان سے اس چیز کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ جو فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اٹھا ہے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کہنے کا اور گالیاں دینے کا، اور ان کے خلاف طرح طرح کی جو ہے بدزبانی کرنے کا، اس فتنے کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، یہی تقاضا تھا حکومت کا۔ ورنہ آپس کے معاملات کتنے سخت ہوتے جا رہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حضرت علی کو شہید کر دیا، قریب تھا کہ حضرت حسن کو بھی شہید کر دیتے۔ تو جس کے بھی ہاتھ میں حکومت جاتی، اس کے لیے سب سے پہلے حالات یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہی کیا کہ ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اپنے آپ کو حب علی کے پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان سب کی سرزنش کرنا شروع کی، سرکوبی کرنا شروع کی، ان سب کی پکڑ شروع کی، سزائیں دینا شروع کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، جہاں پانا وہاں قتل کر دینا، دین کا دشمن ہے یہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہی کام کیا کہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا یا اس کے بارے میں مشہور تھا، تو گویا کہ یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عثمان کا قاتل ہے یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے یہ، حضرت حسن کو پریشان کرنے والا یہ جو ہے ظالم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا، پکڑ کر مارنا اور سزائیں دینا شروع کیا۔ اب حال یہ ہو گیا، ان کے اندر ڈر اور خوف اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اپنے آپ کو چھپانا پڑا، روپوش ہونا پڑا، کتمان مذہب کرنا پڑا، جس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا پڑا، اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اب کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ ہم شیعان علی ہیں، کوئی جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا خرافاتیں کی ہیں، کوئی جانتے تھے کہ ہم نے صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانیں کھولی ہیں، صحابہ کرام کے اوپر طنز کیا ہے، تانا دیا ہے ان کو، اور غلط باتوں کی نسبت ان کی طرف کی ہے، ان کے اوپر کیچڑیں اچھالنے کی کوشش کی، وہ سب جانتے تھے۔ لہذا اپنے آپ کو اب شیعان علی کہنے کے لائق نہیں بچے، اپنے آپ کو چھپانے لگے، کتمان مذہب تقیہ کا کام کرنے لگے۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، لیکن دشمنی تو نہیں چھپا سکتے نا، دشمنی تو اور بڑھ گئی۔ ایک طرف صحابہ کی دشمنی رکھی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی رکھی ہے کہ ہم کو پکڑ کے مارنا ہے۔ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً برابر تھی، صحابہ کی دشمنی ایک طرف، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی ایک طرف، لیکن وہ دل ہی میں رکھ سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ طاقت نہیں تھی، زور نہیں تھا، سارے لوگ ختم ہو چکے تھے، اور ان کے جو ہے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اب 20 سال حکومت کرنے کے بعد 22 رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرتاً موت ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے پرواز ان کی روح کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، شیعان علی کو جو اپنے آپ کو چھپا رہے تھے ابھی تک کے، ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو خوش ہوئے، ظاہر ہے خوش ہونا تھا ان کو، کہ سب سے بڑا دشمن گویا کہ ان کا جو تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں موجود تھے۔ تو یہ خوشیاں منائیں کیسے؟ حضرت مولانا عبد العلی فاروقی دامت برکاتہ العالیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اہل السنت والجماعت کا دورہ تھا، ان کا غلبہ تھا، اکثریت انہی کے لیے، اہل السنت والجماعت کی شیعان علی بہت کم رہ گئے تھے، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے بہت کم تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کھلا خوشی منانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں یہ لوگ ہم کو پکڑ کے نہ مار دیں، کہ اتنے دن سے ہم چھپائے ہوئے تھے اپنے آپ۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہی کام کیا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کنڈوں کا سلسلہ، ایک سکوریوں میں کسی طریقے سے ٹکیا وغیرہ کا انتظام کیا، گھروں کے اندر چھپ کر کے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہوں گے، اب تو بہت یہ چیزیں وائرل ہو چکی ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہوں گے جو اصلاً یہ ہے وہ وہی ہے کہ چھپ کر کے ان تمام چیزوں کو کارروائیاں کی جاتی ہیں، چھپ کر کے کھایا جاتا ہے، چھپ کر کے پکایا جاتا ہے، اور کسی کو بلا کر کے گھر میں کھلا دیا جاتا ہے۔ عام رواج نہیں ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں گوشت اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اس طریقے سے تقسیم کرنے کا رواج نہیں ہے ان لوگوں کے یہاں۔ تو انہوں نے چھپا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منائی،
اب جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، ظاہر ہے کب تک کہ یہ رہتا، کب تک کہ چھپا رہتا. جب سنی اور شیعہ سب آس پاس رہنے لگے اور ساتھ میں رہنے لگے تو سنیوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو، 22 رجب کے دن تم یہ کیا کرتے ہو کہ اندر ہی اندر تم جو ہے سکوریوں میں کوئی چیز بناتے ہو اور جو ہے کنڈا بناتے ہو، ٹکیا جا کر کے کھا لیتے ہو اور اپنے تعلق والے کو بلا کر کے اس کو بھی کھلا دیتے ہو، وہیں سے فارغ کر دیتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کے اوپر ایک لیبل لگانا تھا اچھا سا، جو لبھے، دل کو اچھا لگے، نظر کو اچھا لگے، کانوں کو اچھا لگے اور انسان دین سمجھ کر کے آئے. حالانکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، لیکن لیبل ایک ایسا لگانا تھا کہ اگر وہ لگاتے تو سنی نہ شامل ہوتے اس میں. تو ایک لیبل لگایا گیا بہت اچھا، تو واقعی بہت اچھا لیبل لگایا گیا. اور ہم جیسے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، عوام الناس کی یہ چیزیں باقاعدہ اچھی لگتی ہیں. کہا گیا کہ امام جعفر الصادق جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا دیکھا جائے، ان کی تاریخ دیکھی جائے، ان کی پیدائش دیکھی جائے، ان کی وفات دیکھی جائے کہ شاید 22 رجب کو ان کا کچھ مسئلہ ہو، شاید انہوں نے کہا ہو. ان کی پیدائش دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ولادت ہو رہی ہے، تقریباً سن 80 ہجری کے آس پاس. ان کی وفات دیکھی جاتی ہے تو رمضان کے مہینے میں یا پھر شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان یا پھر عید کے مہینے میں ان کی جو ہے وفات مل رہی ہے. 63 سال یا 68 سال ان کی ٹوٹل عمر ہے. رجب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کا، یعنی نہ وفات ہے نہ جو ہے ان کی پیدائش ہے، نہ انہوں نے اپنی کہیں جو ہے بات کہی ہے اس طریقے کی کہ میرے نام سے فاتحہ خوانی کرنا اور ایصال ثواب کرنا. باقی ایصال ثواب کسی کو بھی کبھی بھی کہیں سے بھی بیٹھے بیٹھے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی ایک دن اور تاریخ متعین کریں. شریعت نے اس چیز کو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. انسان کہیں سے بھی بیٹھا ہے 3 بار قل اللہ احد پڑھ لے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی اگر پڑھ دے، ہم جو ہے کسی کو بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ اب ہمارے یہاں جو انجانے میں، اور یا یہ کہا جائے اپنے دادا اور پردادا اور نانا اور پرنانا، نانی اور خاندان کی رسموں کو جو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور آج ہماری نسلیں، آنے والی جنریشن جس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ ٹکیا بنانا، اگر نہ بنانا تو دکان سے ماشاءاللہ خرید کر کے لانا اور اس پہ فاتحہ خوانی کرنا، یہ اصلاً اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، کہ اگر صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا. قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا ایک ذریعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما. اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، سب سے پہلے وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صاف کہا ہے، بھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت پڑھی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، تقوی کے لیے خالص کر دیا تھا، پرہیزگاری کے لیے خالص کر دیا تھا. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، اور جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. انہی صحابی کے بارے میں، ہر صحابی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. صحابی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سب کے سب سچے ہیں. صحابی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، وہ سب کے سب سیدھے راستے پہ چلنے والے، وہ سب کے سب کامیاب لوگ ہیں. اصحاب الجنہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث صحابہ کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی وفات پر ہم خوشی منا رہے ہیں. اب ہم اپنا انجام ذرا سوچیں. یہ تمام وضاحتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی چیزیں ہوئیں آپ کے سامنے. اب ہم خود سوچیں، اللہ نے ہم کو اتنی عقل دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ صحابہ کے جن کی وجہ سے آج ہمارے سروں پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اور جس پہ کرتا پاجامہ یا جس پر جو ہے نقاب موجود ہے، آج ہماری زبانوں پہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمے کا ورد ہے، وہ صحابہ کرام کی محنت اور ان کی قربانی اور ان کی جو ہے باقاعدہ مشقتیں اٹھانا اور جھیلنا ہے. صحابہ کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے، آج ہندوستان میں ہمارے سامنے اسلام نہیں باقی رہے گا. صحابہ کے اوپر اگر تانہ زنی کرنے لگے، اور صحابہ کے خلاف اگر زبانیں کھولنے لگے، اور صحابہ کے جانے پر اگر ہم خوشیاں منانے لگے، تو ہمارا ایمان کہاں سے بچا رہے گا؟ بلکہ قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، کہ آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. یہ منافقین سے بات کہی گئی تھی، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ منافقین سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ پاک نے یہ کہا کہ دیکھو ایمان تم لاؤ، کس طریقے سے لاؤ، اس کی مثال دی اور معیار بتایا کہ صحابہ کی طرح لاؤ. آمن الناس،
اگرچہ منافقین نے جو ہے طرح طرح کی اس میں باتیں کہی تھیں اور ان کو بیوقوف کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اصلاً تو بیوقوف یہ ہیں، الا انہم هم السفہاء، سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں سے ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہمارے ایمان کا جو معیار ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر صحابہ کا ایمان، اور صحابہ کا ایمان تو بہت دور کیجیے، صحابہ کی موت پر اگر ہم خوشی منانے لگے تو ہمارا ایمان کس درجے کا؟ ہم اپنا ایمان کا معیار چیک کیسے کریں گے؟ اپنے ایمان کو جانچیں گے کہاں پر؟ وہ تو ایک ترازو ہیں گویا کہ صحابہ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کی جدائیگی پر اور ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر ہم خوشی نہیں منا سکتے، غیروں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہاں ابھی تک کے جو معاملات ہوئے، ابھی تک کے جو ہم نے اس میں شرکت کی وہ انجانے طور پر کی، لیکن ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں، ان کی عزت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اور قرآن پاک جو وعدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہیں، وہ سب اللہ پاک سے راضی ہیں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ نے جب امتحان لے لیا ہے تو ہم کون سی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا امتحان لیں، ہم صحابہ کرام کے اعمال کو چیک کریں، ہم صحابہ کرام کے جو ہے خلاف اپنی زبانیں دراز کریں؟ ہماری کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام کام کر چکے ہیں۔ اللہ تمام کام کر چکے ہیں، ان کا ایمان معیار ہے ہمارے ایمان کے لیے، لہٰذا ہم ان کی جدائیگی پر خوشی نہیں بنا سکتے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے اور ایسی خرافاتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے یہ انتظاموں کو ابھی نہیں کیا اور وہی یہ جو ہے فلاں مولوی ہیں اور یہ فلاں مولانا ہے اور فلاں مولانا ہے، وہ تو اس کی فضیلت بتا رہے تھے اور یہ چنی بتا رہے تھے، وہ چنا بتا رہے تھے، یہ ان تمام چیزوں میں پڑے رہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، کتابیں آپ کے سامنے ہیں، تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اگر اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کے یہاں بہرحال ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہم فیصلہ کر لیں آج کہ ہم کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کون سی لائن میں کھڑا ہونا ہے؟ کیا اس لائن میں کھڑا ہونا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی ہیں؟ اگر اس لائن میں ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور اس لائن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیا عمل ویسا ہے؟ یا پھر ہم اس لائن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جس لائن میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی، ان کو ایک جگہ پر بٹھایا اور نیت یہ کی اور پلاننگ اور سازشیں یہ تھی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر پھینک دیا جائے؟ وہ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اس لائن میں وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے مدعیان نبوت گویا کہ تھے، اپنے آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اسلام پر رخنہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور منافقین جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے اپنے بالوں پر پھیلا رہے تھے، ایک لائن میں وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اور اسی لائن میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اسی لائن میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اسی لائن میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا، ان کو مارنے کی، شہید کرنے کی کوششیں کی، اسی لائن میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشیاں منائیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا۔ کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتے ہیں بہت اچھی بات، کھڑے رہیں۔ پھر اگر انہی سے ہم کو سہارا ہے، اگر ہم کو لگتا ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی، ایک تو ان کو حق ہی دیا جائے گا، حق ہی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش چاہیے تو اللہ کے رسول کے دلاروں کے ساتھ چمٹنا پڑے گا، ان کے پیاروں کے ساتھ چمٹنا پڑے گا، ان کے لاڈلوں کے ساتھ چمٹنا پڑے گا، ان پر جان قربان کر دینے والوں کے ساتھ چمٹنا پڑے گا۔ اگر ہم وہاں چمٹ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے دامن کو تھام لیتے ہیں، کسی ایک صحابی کے بھی دامن کو تھام لیتے ہیں، تو جنت کا راستہ ہمارے لیے طے ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اسے خلاف جاتے ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند گزارشات تھیں اور باتیں تھیں جو تاریخ کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خرافات سے اور ایسی بدعات سے اور رسومات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔